sample of objectives and types of learning experiences too, which can be provided inside the classroom. Now, the second type of learning experience we want to provide to the students is to acquire information or get hold of the information. یہ ہمارا آبجیکٹو ہے اور اس کے لیے اب ہمیں لرننگ ایکسپیرئنس کو ڈیفائن کرنا ہے کہ کس طرح سے ہم لرننگ ایکسپیرئنس کو اس آبجیکٹو کی obtainment کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جہاں پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے انفارمیشن کو اکٹھا کریں. یہ انفارمیشن کہاں سے آئے گی، کس طرح سے آئے گی، اور جب ہم انفارمیشن کہتے ہیں تو اس سے ہماری مراد کیا ہے. بیسیکلی واٹ وی مین بائی دی انفارمیشن از that this kind of information, it may relate to the knowledge, it may relate to the principles, facts or ideas which are given as topics in the books and which are defined in the curriculum as well. So وہ کون سا لرننگ ایکسپیرئنس ہے جو ہیلپفل ہوگا جہاں پر ہمیں بچوں سے انفارمیشن کو کلیکٹ کروانا ہے یا گیدر کروانا ہے. So the objective will be understanding of particular ideas. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے مختلف آئیڈیاز کی انڈرسٹینڈنگ کو ڈیولپ کریں، اور وی وانٹ ٹو انیبل اسٹوڈینٹس ٹو گیدر نالج اباؤٹ ویریئس آئیڈیاز اور تھنگس، اینڈ اٹ کین بی اینی تھنگ. سو بینگ کریکولم ڈیولپر، کیونکہ ہم بہت زیادہ ٹاپک کے اوپر توجہ نہیں کر رہے ہوتے اور ہم بہت سارے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم کمپریہنسو آبجیکٹیوز کے طور پر لکھتے ہیں، لہٰذا جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے کسی چیز کے بارے میں نالج اکٹھی کریں یا نالج اکٹھا کر کے پریزنٹ کریں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے بعد ترتیب بھی دیں کسی ایک خاص ترتیب سے جو ہم کلاس روم میں کروانا چاہتے ہیں. سو various kind of information which is to be gathered by the students, this objective can be attained in the classroom by giving an appropriate learning experience. اب وہ learning experience کیا ہوگا جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے کریکولم ڈیولپمنٹ کے دوران؟ تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ نے انفارمیشن کلیکٹ کرنی ہے مختلف پرنسپلس کے بارے میں، انفارمیشن کلیکٹ کیجئے لاس کے بارے میں، تھیوریز کے بارے میں، مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹس ہو سکتے ہیں، مختلف قسم کی سپورٹنگ ایویڈنسز ہو سکتی ہیں جو مختلف قسم کی جنرلائزیشن کو سپورٹ کریں گی یا مختلف قسم کے فیکٹس اور آئیڈیاز کو سپورٹ کریں گی. سو فرسٹ وی ہیو ٹو اسٹیبلش دیٹ وٹ کائنڈ آف انفارمیشن از ٹو بی گیدرڈ اینڈ وٹ از اٹ مینٹ بائی دی آبجیکٹو. جب ہمارا آبجیکٹو کلیئر ہو جاتا ہے کہ آیا ہم پرنسپلس کو اکٹھا کروانا چاہتے ہیں یا ایکسپلور کرانا چاہتے ہیں، ہم آئیڈیاز کو یا جنرلائزیشن کے بارے میں کچھ ایویڈنس اکٹھی کرنا چاہتے ہیں، یا ہم لاز کلیکٹ کرانا چاہتے ہیں. سو وی ہیڈ ڈیفائنڈ دیٹ وی وانٹیڈ اسٹوڈنٹس ٹو گیدر انفارمیشن اباؤٹ ویریئس لاز آف نیچر. سو ہم کس قسم کی انفارمیشن کلیکٹ کرانا چاہتے ہیں، اور اب لرننگ ایکسپیرئنس اس کے اگینسٹ آپ کیا پروپوز کریں گے بینگ کریکولم ڈیولپر. سو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ آبجیکٹو از دیٹ یو ہیو ٹو گیدر دی انفارمیشن اینڈ دس انفارمیشن ہیز ٹو بی فنکشنل. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے انفارمیشن گیدر کرنی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچے آپ کو چند ہی منٹ میں کتاب سے انفارمیشن نکال کر دے دیں اور آپ کے سامنے پریزنٹ کر دیں. سو ون تھنگ وی ہیو ٹو ریئلائز اینڈ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایز کریکولم ڈیولپر از دیٹ انفارمیشن جو آپ کلیکٹ کرانا چاہ رہے ہیں اس انفارمیشن کی امپورٹنس کس طرح سے ہے کہ وہ فنکشنل انفارمیشن ہو. جب ہم انفارمیشن کو فنکشنل کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہ اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرے گی کہ وہ کسی بھی قسم کے پرابلم کو سالو کر سکیں. اگر انفارمیشن صرف یہ ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں اور وہ 4 ہوتے ہیں تو اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. سو وی وانٹ کہ بچے انفارمیشن کو اکٹھی کریں اور وہ اس طرح سے اکٹھی کریں کہ اگر آپ انہیں پرابلم سالونگ کے کسی بھی عمل میں ڈالنا چاہتے ہیں تو وہ اس انفارمیشن کو استعمال کرتے ہوئے پرابلم کو سالو کر لیں. Now this information which they are gathering, they also help them to embark on any other problem
آف دیئر چوائس یا وہ پرابلم جو آپ نے ان کو کلاس روم میں سجیسٹ کی ہے. سو انفارمیشن ہیلپ کرتی ہے بچوں کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن اور پرابلم کو سالو کرنے کی اور اس سے کسی قسم کا انفرنسز ڈرا کرنے کی. جب ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کی اور پریزنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بینگ کریکولم ڈیولپر یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ پرپز صرف یہی نہیں ہے کہ ہم نے انفارمیشن کو اکٹھا کرنا ہے. بیکاز اف انفارمیشن از بینگ گیدرڈ بائی لوکنگ ان ٹو دا بکس اینڈ کاپیئنگ فرام دا بکس اینڈ دین پرزینٹنگ ان دا کلاس روم, سو اٹ انوالوز نو ایکٹیویٹی ایز پر آن دا سائڈ آف دا اسٹوڈینٹس, اور ہم کسی بھی قسم کی صلاحیت بچوں میں ڈیولپ ہوتا ہوا نہیں دیکھ رہے ہوتے. لہٰذا ہمیں یہ ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ جب ہم انفارمیشن کو کلیکٹ کرنے کے لیے چانس پرووائڈ کرتے ہیں تو انفارمیشن گیدرنگ یا انفارمیشن کو پریزنٹ کر دینا سول ریزلٹ ایکٹیویٹی کا نہیں ہونا چاہیے, اور نہ ہی اسی قسم کی ایکٹیویٹی کا کوئی فائدہ کلاس روم میں بچوں کو ہو سکتا ہے یا ٹیچرز کو ہو سکتا ہے. لہٰذا while we say that we have to attain an objective where information is to be gathered by the students and to be shared in the classroom, so ہمیں یہ کرنا پڑے گا کہ وہ انفارمیشن کو اکٹھا کریں اور اس انفارمیشن کو اکٹھا کرنے کے بعد بچے اس قابل ہو جائیں کہ اس انفارمیشن کو وہ استعمال کر سکیں اور کسی بھی دی گئی سچویشن میں یا کسی بھی دیے گئے پرابلم کو حل کرنے میں اس انفارمیشن کو استعمال کر سکیں اور کسی قسم کا انفرنس یا کسی قسم کی کنکلوژن کو ڈرا کر سکیں. سو آبجیکٹو ٹو گیدر دی انفارمیشن اینڈ ٹو پریزنٹ ان دا کلاس روم از ناٹ اونلی to gather the information and just to give that this piece of knowledge they have gathered from the books or looking at the internet. So ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ انفارمیشن کو اکٹھا کر کے اس انفارمیشن کا استعمال کیا ہے, کیا بچے اس قابل ہو گئے ہیں کہ وہ اس انفارمیشن کو پرابلم سالونگ کے لیے استعمال بھی کر سکیں. لہٰذا لرننگ ایکسپیرئنس جب آپ سجیسٹ کرتے ہیں کریکولم ڈیولپ کرتے ہوئے تو ہمیں لرننگ ایکسپیرئنس کو اس طرح سے ترتیب دینا ہے کہ وہ سولی انفارمیشن کو گیدر کرنے پر ختم نہ ہو جائے.